बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो टॉपिक जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं उसका डायरेक्ट ताल्लुक़ जो है वो मुल्क की तरक्की से है, मुल्क की सलामती से है। चाहे वो हुकूमत हो और चाहे वो फ़ौज हो और चाहे अवाम हो, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की सलामती के लिए जब तक मिलकर जो है वो मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं की जाएगी, उस वक्त तक ये मसाइल ना तो हल होंगे और ना ही जो है वो तरक्की होगी और ना ही अवाम में खुशहाली आएगी, ना ही मुल्क खुशहाल होगा। तो गुज़श्ता रोज़ आपके इल्म में है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल का क़याम जो है वो अमल में लाया गया था। इस कौंसिल से मुतल्लिक जो है आज पेशरफ्त हुई और एपेक्स कमेटी बनी, फिर इम्प्लीमेंटेशन कमेटियाँ जो है वो बन गई, उसके इजलास जो है वो शेड्यूल हो गए, ये सारा कुछ हो गया। लेकिन इस स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल के क़याम का मकसद क्या है? आज हमने मुख्तलिफ़ लोगों से बात की, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ हम बैठे, उनसे गुफ्तगू की और इस जो चीज़ें, जो प्लान लेके चला जा रहा है, जिस प्लान को ज़हनों में रख कर जो टारगेट लेके इस कौंसिल का क़याम अमल में लाया गया है, उससे लग रहा है कि ये सी पैक से भी बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो बनने जा रहा है पाकिस्तान में। नो डाउट सी पैक जो है वो बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इस फैसिलिटेशन कौंसिल का डायरेक्ट जो तल्लुक़ है वो मुल्क की मईशत से है और मुल्क की सलामती से है और मुल्क की तरक्की से है। क्योंकि आपने सुना होगा कि जो पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी आती है या कोई सरमायाकार कंपनियां आती हैं तो वो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस मुल्क का माहौल कैसा है, क्या अदम इस्तेहकाम का शिकार मुल्क में सरमायाकारी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। जहाँ जिस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर ना हो, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर ना हो, वहाँ सरमायाकारी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इन तमाम सूरत हाल को, इस तमाम इश्यूज़ को हल करने के लिए, इन तमाम इश्यूज़ के हल के लिए जो कोशिश की गई है, उससे बड़े हौसला अफजा चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। चूँकि जब भी कोई सरमायाकार आता है तो उसे जो है वो आसान तरीक़ाकार जो है वो मुयस्सर होना बहुत बड़ा ज़रूरी है। हमने देखा, माजी में ख़बरें भी आती रहीं, आपने देखा होगा, सुना होगा कि अगर किसी ने सिंध में सरमायाकारी करनी है, कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो लेके आ रहा है तो वफाक आड़े आ जाएगा, वफाक कहेगा ये हमारा काम है। अगर पंजाब में सरमायाकारी होनी है तो पंजाब कहेगा ये मेरा काम नहीं है, ये वफाक का काम है। अगर केपी में सरमायाकारी आ रही है तो केपी कहेगा ये हमारा काम नहीं है, ये वफाक करेगा, ये वफाक कहेगा ये उनका काम है। तो मतलब सूबों और वफाक के दरमियान जो है वो चीज़ें, महकमों के दरमियान चीज़ें, जैसे अगर उर्फ़ आम में कहा जाए कि जब कोई वारदात होती है या कोई जो है वो ऐसा मसला दरपेश होता है तो दो थानों की लड़ाई शुरू हो जाती है कि ये हदूद हमारी नहीं है, ये फ़लाँ हदूद के थाने में जो है क्राइम हो गया है, जो वाक़या हो गया है उसको तो एड्रेस करना, चाहे कोई सिंध का थाना करे, सिंध पुलिस करे या पंजाब करे, मामले को एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। तो वो जो चीज़ें हैं उसको ख़त्म करने के लिए इस फैसिलिटेशन कौंसिल का क़याम जो है वो अमल में लाया गया है और इससे जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इसको न सिर्फ गेम चेंजर मंसूबा जो है वो इसे कहा जा रहा है, बल्कि अगर ये इस मंसूबे पर अमल दरामद जो है वो इंशाल्लाह होगा तो आप 4-5 सालों में देखेंगे कि कितने लोगों को जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो 15 से 20 लाख लोगों को डायरेक्ट रोज़गार मैसर आएगा और तकरीबन 75 लाख लोग ऐसे होंगे, 75 लाख से जो है वो 1 करोड़ से ज़ायद लोग ऐसे होंगे जो इनडायरेक्ट इस मंसूबे से फ़ायदा उठाएंगे। होगा क्या? इससे जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है। इस मंसूबा के तहत जो है सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब जो है वो दी जाएगी। जैसे हम देखते हैं दुबई में या
یورپ میں آپ نے کوئی کمپنی بنانی ہو یا کوئی کام شروع کرنا ہو، جو دبئی میں ہمارے دوست ہیں یا ہم نے جو ریسرچ کی ہے یا ہم وہاں پہ جا کے مختلف ملکوں میں اس سسٹم کو ایڈریس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کو، تو پتہ چلتا ہے جی کہ بڑا آسان طریقہ ہے۔ آپ نے کسی ملک میں کوئی کمپنی بنانی ہے تو ون ونڈو آپریشن جو ہے اس کے تحت آپ جائیں، آسان جو ہے پروسیجر ہوتا ہے، آسان طریقہ کار ہوتا ہے، آپ جائیں کمپنی کھولیں اور بسم اللہ کریں، اپنے کام کا آغاز کریں۔ تو ان مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ کوششیں شروع کی گئی ہیں، اور جس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے 100 بلین ڈالر کا بھی اضافہ اس میں ہو سکتا ہے۔ اب اس چیزوں میں اگر یہ پیپر میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں، ان کو میں نظر دوڑاؤں تو جو چیزیں اس میں آ رہی ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو زر مبادلہ کے ذخائر دریافت ہوں گے اس منصوبے کے تحت، پھر ان سیکٹر میں جب تک فیسیلیٹیشن نہیں ہوگی، جب تک جو ہے وہ معاملہ آسان نہیں ہوگا تو انویسٹمنٹ نہیں آئے گی۔ یہ بنیادی جو ہے ایک ایشو ہے جسے ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاک فوج اور حکومت مل کر جو ہے اس منصوبے پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ اب ہوگا کیا؟ ظاہری بات ہے جو ہے وہ سیکورٹی جو ہے، امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ معیشت سے اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے۔ جب تک سیکورٹی صورتحال بہتر نہیں ہوگی، جب تک جو ہے وہ عدم استحکام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، استحکام نہیں آئے گا ملک میں، چاہے وہ سیاسی استحکام ہو، چاہے معاشی استحکام ہو، چاہے امن و امان کی صورتحال ہو، تو اس میں قطعاً کوئی سرمایہ کار اس ملک میں سرمایہ کاری کے لیے نہیں آئے گا۔ ایک تو یہ سب سے بڑا پوائنٹ جو ہے اس کو ایڈریس کیا جائے گا، اور دنیا کو یہ باور کرایا جائے گا، دنیا پر یہ ثابت کیا جائے گا کہ پاکستان ایک جو ہے پرامن ملک ہے، پاکستان ایک محفوظ ملک ہے، اور پاکستان میں جو سرمایہ کار کمپنیاں یہاں پر آئیں گی ان کو مکمل فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، ان کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا، ان کو مکمل ان کا جو ہے وہ گورنمنٹ سے لے کے سیکورٹی اداروں سے لے کے عوام تک جو ہے ان کے ساتھ بھرپور جو ہے وہ تعاون کیا جائے گا۔ ظاہری بات ہے جب یہ چیزیں کمپنیاں دیکھیں گی تو انویسٹمنٹ آئے گی، اور جب انویسٹمنٹ آئے گی تو روزگار کھلے گا، اور جب روزگار کھلے گا تو عوام خوشحال ہوگی، پاکستان خوشحال ہوگا۔ اس میں جیسے سی پیک کو گیم چینجر منصوبہ جو ہے وہ کہا جا رہا تھا، تو جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جو پیپر جو ہے ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں، اس سے جو ہے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سی پیک سے بھی جو ہے وہ بہت بڑا منصوبہ ہے۔ اگر اس پر عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو جائے، اور جس طرح کا پلان جو ہے وہ سامنے آیا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کھربوں کا منصوبہ ہے، کھربوں ڈالر کا منصوبہ ہے، اور اگر کھربوں نہیں اربوں ڈالر ہی پاکستان میں آنا شروع ہو جائیں تو آپ دیکھیں کہ بات کہاں تک جا پہنچے گی۔ تو صرف جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس پہ وزیر اعظم انوالو ہیں، اس میں جو ہے وہ آرمی چیف خود جو ہے انوالو ہیں، پوری پاک فوج جو ہے وہ اس منصوبے کے تحت سیکورٹی دینے کے لیے تیار ہے، اور سیکورٹی دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو وزراء ہیں، جو اپیکس کمیٹی ہے، پھر امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے، پھر ایگزیکٹو کمیٹی ہے، تو یہ ان کمیٹیوں کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ فرینڈلی ملک کا جو کانسیپٹ ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ جب تک ملک جو ہے وہ انویسٹمنٹ فرینڈلی نہیں ہوگا، جب تک ملک میں امن و امان، معاشی استحکام نہیں آئے گا، اس وقت تک نہ سرمایہ کاری آئے گی، نہ فیکٹریاں لگیں گی، اور نہ ہی جو ہے وہ روزگار پیدا ہو سکے گا۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو جیسے سی پیک کی سیکورٹی پاک فوج کے ذمہ تھی، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے جو ہے سیکورٹی کے فرائض کو نبھایا بھی صحیح، تو اب اس منصوبہ میں بھی جو ہے پاک فوج جو ہے اس منصوبوں میں فیسیلیٹیشن جو ہے وہ کرے گی، فیسیلیٹیٹ کرے گی، اور سیکورٹی کے معاملات کو جو ہے یقینی بنایا جائے گا۔ اور جب سیکورٹی کے معاملات جو ہے وہ بہتر ہوں گے،
اور سرمایہ کاروں کو یہ لگے گا کہ اس ان کا سرمایہ محفوظ ہے، ان کی جان محفوظ ہے، ان کا مال محفوظ ہے، تو اس منصوبہ سے جو چیزیں لوگوں کو میسر ہوں گی وہ حیران کن ہوں گی، اس کے رزلٹ جو ہے وہ حیران کن ہوں گے۔ تو اس سے لگ رہا ہے کہ اگر دیکھیں گورنمنٹ چاہے نون لیگ کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے کسی اور جماعت کی جو ہے حکومت آ جائے، لیکن جو پالیسیاں ہیں، جو پالیسی جو ادارے ہیں وہ ملک کے ہوتے ہیں، اور اداروں نے ملک کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے، حکومت کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے، اور یہی رول جو ہے وہ پاک فوج اور جو تمام سیکورٹی ادارے ہیں وہ پلے کرنے جا رہے ہیں کہ حکومتیں بدلتی رہیں، جو ہے وہ اداروں کے سربراہ بدلتے رہیں، لیکن پالیسی جو ہے وہ تبدیل نہ ہو۔ جو ادارے ہیں، جو چیزیں بن رہی ہیں، جو منصوبے لگ رہے ہیں، وہ اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اس میں بہتری تو آ سکتی ہے، لیکن اسے جو ہے وہ تبدیل نہ کیا جا سکے۔ فرض کریں کہ اگر آج کوئی سرمایہ کار کمپنی جو ہے وہ ایگریمنٹ کرتی ہے پی ڈی ایم حکومت سے، اور کل نون لیگ کی حکومت اگر نہیں ہوتی، یا پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہوتی، یا کوئی اور حکومت آ جاتی ہے، تو اس سرمایہ کار کمپنی کو، اس انویسٹر کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میری سرمایہ کاری پر، میرے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا گیا ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں جاتی ہیں، حکومتیں بنتی رہتی ہیں، اداروں کے سربراہ آتے ہیں اور اداروں کے سربراہ جو ہے وہ جاتے رہتے ہیں، لیکن ادارے قائم رہتے ہیں، ملک قائم رہتے ہیں، اور جو پالیسیز ہیں وہ قائم رہتی ہیں، اور وہ یہ قائم اگر رہیں گی تو پھر جو ہے وہ ملک ترقی کرے گا۔ یہ آج کی صورتحال تھی، اور جو کونسل بنی ہے اس کو آگے لے کے چلنا، اس کا تحفظ کرنا، اس کے پلان کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ پاک فوج ہے، چاہے باقی سیکورٹی ادارے ہیں، چاہے گورنمنٹ ہے، چاہے کیبنٹ ہے، چاہے سیاستدان ہیں، سب کی جو ہے وہ یہ ذمہ داری ہوگی کہ اس منصوبے کو آگے لے کے چلیں، اور دنیا کو یہ باور کرائیں کہ پاکستان ایک جو ہے وہ محفوظ ملک ہے، پاکستان جو ہے وہ ایک انویسٹمنٹ فرینڈلی ملک ہے، اور پاکستان میں جو سرمایہ لائے گا، جو ایکسپورٹ امپورٹ ہوگی، وہ اس کا مکمل تحفظ کیا جائے گا، اور اس کو ان کے لانے والوں کو، ان سرمایہ داروں کو جو ہے وہ مکمل فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ یہ آج کا ٹاپک تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔